بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم حاضر خدمت آج کی خبروں کے ساتھ، اخبارات کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں تو کل جو راولپنڈی میں ہوا، KPK میں ہوا، اس کی پوری تفصیلات ہیں، بڑی ہولناک تفصیلات ہیں کہ کیا کیا پولیس نے، کیا کیا لوگوں نے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو علی امین گنڈا پور ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک گرینڈ جرگہ بلا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ کس طریقے سے تمام چیزوں کو، قبائل کا جرگہ وہ بلا رہے ہیں اور ایک بڑا فیصلہ کیا جائے گا۔ 11 اکتوبر کو یہ ہوگا۔ یہ ایک ٹریڈیشنل ہے سارا طریقہ کہ آپ قبائل کو شریک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایک گولی مارے گا تو ہم اسے 10 گولیاں ماریں گے۔ بہت ہو گیا، انف از انف۔ کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح پنجاب پولیس نے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں KPK کے، ان کے اوپر شیلنگ کی اور کس طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا بتا رہا ہے کہ ہمیں تو ایسا لگا کہ جیسے ہم پاکستان میں نہیں رہتے، کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ پنجاب ہے اور اس میں ہمیں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ہر چیز کا ایک کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت جو بہت بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کے میڈیا کی، انٹلیکچوئلز کی، دانشوروں کی، کہ وہ قوم کو اس موقع پر صحیح گائیڈ کریں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اخبارات میں جو چیزیں چھپ رہی ہیں اس میں ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ PTI کو حقائق کا ادراک نہیں، اور کبھی بھی طاقت کی بنیاد پر چیزیں نہیں ہو سکتی، اور اس میں قصور PTI کا گردان دیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اس کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنی چیزوں میں مگن ہے، انہیں ریئلٹیز کا احساس نہیں ہے، ان کو احساس ہونا چاہیے، اور یہ کچھ نہیں فرق پڑے گا، اور یہ بتایا جا رہا ہے آئسولیشن میں چلے گئے عمران خان، اتنی بڑی جماعت ہے لیکن اس کے باوجود وہ جیل کے اندر ہیں، باہر نہیں آ سکتے، اور دوسری طرف کیونکہ مقتدرہ کھڑی ہے۔ اب جناب بات یہ ہے کہ یہ اگر میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو حقائق کا ادراک نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندوق سے ہم ہر چیز کنٹرول کر لیں گے، بندوق سے آپ صرف حق سچ کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو لڑائی ہے کیا؟ لڑائی یہ ہے کہ ایک ٹولہ ہے جس کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے، کچھ جگہوں پہ عدالتوں پر سے انہیں سزا بھی ہوئی تھی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں سزا دلوائی گئی۔ الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز میں وہ ٹولہ ہار جاتا ہے برے طریقے سے، لیکن عمران خان جو ان کی جماعت جو الیکشن جیتتی ہے، اس نتائج کو تسلیم کرنے کی بجائے جعلی نتائج اناؤنس کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بندوقیں لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ان نتائج کو مانو، اور ان لوگوں کی حکومت بنا دی جاتی ہے جو آ کے ایسی قانون سازی کر رہے ہیں جس سے ان کا مکمل طور پر، قانونی طور پر قبضہ پورا ہو جائے، اور پھر جس نے ان کو اس حکومت میں آنے میں مدد کی، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، کوئی بھی ہو، اس کو ایکسٹینشن مل جائے اور اس کو ہر چیز کی لیگلائزیشن مل جائے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ترامیم کا ابتدائی مسودہ تھا اس میں جو کنٹونمنٹ بورڈز ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا کہ وہ ٹیکس بھی اپنی مرضی سے وصول کریں، اور آرمی ایکٹ کو جو ہے پاکستان کا آئین، اس یعنی آرمی ایکٹ میں تبدیلی کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے، آرمی ایکٹ میں تبدیلی کے لیے، یعنی اس کو آئین بنا دیا گیا علیحدہ، ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کر دیا گیا، اس پر مزاحمت ہے۔ عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا اس لیے کہ آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، آپ الیکشن جیتے ہوئے نہیں ہیں، آپ یہ جو الیکشن جیتے ہوئے ہیں جعل سازی سے، آپ اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دیں، اور پھر اس کے بعد آ کے آپ ہمارے ساتھ بات کریں، اور بات وہ کریں جنہوں نے آپ کو بٹھایا ہے، کیونکہ آپ کی تو اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے پرائم منسٹر کہ میں بڑا مشکور ہوں آرمی چیف کی کوششوں کا کہ انہوں نے ہمیں امریکہ سے لون سیکیور کروا کے دیا IMF سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کون سے ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ IMF کے ساتھ جا کے مذاکرات کرتا ہے؟ یہ ان کا یہ
مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ میں کوئی آرمی کے خلاف نہیں ہوں، یا میں کوئی خدا نہ خواستہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی میرے نیگیٹو جذبات نہیں ہے۔ ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، الٹیمیٹ پاور ہوتی ہے، لیکن وہ جو ملک کی قوتیں ہیں، سیاسی قوتیں، ان کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے۔ یہاں پر ایک حکومت کو اتارا گیا، پھر اس کو یہ کہا گیا کہ میں قبر تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا، ہم ان کا یعنی جو کورٹس ہمارے پاس آئے ہیں مختلف، کہ ہم قبر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور ان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ دیں، اقتدار میں آنے دیں۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ ایک ایسا رویہ ہے جو ایک بڑی پارٹی ڈیزرو نہیں کرتی، اس میں یہی ایک ضروری ہے۔ اب دیکھیں، کل پی ٹی آئی نے احتجاج اس وقت کال آف کیا جس وقت پنڈی میں پولیس شکست کھا چکی تھی اور علی امین گنڈا پور پہنچ رہا تھا، اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اگر کوئی طاقت سے روکنے کی کوشش ہوتی تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ اس کا انجام قتل و غارت ہوتا۔ تو اس وقت پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کال آف کیا، حکومت پیچھے نہیں ہٹی، اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹی، رینجرز بھیجوا دی رات کے وقت، اور لوگوں میں پھر وہی 9 مئی والا ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، بتیاں بجھا کے وہ لوگ بھیج دیے اندر، جاؤ جا کے آگ لگاؤ۔ کیا یہ اس ملک کو کہاں پہ لے جا رہے ہیں؟ اور ہمارے دانشور عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تمام چیزیں یہ مان لے۔ لوگ نہیں مان رہے۔ اگر عمران خان مانے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ لوگ نہیں مان رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو رویہ ہے، تعصبانہ رویہ، جس میں انہوں نے ان لوگوں کو فوقیت دی جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، اور یہ چارجز انہی نے لگائے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی لگائے چارجز، کسی اور نے نہیں لگائے۔ جو بھی جرنلسٹوں کو انفارمیشن دی جاتی تھی کہ یہ کرپٹ ہے، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، یہ ادھر ہی سے آئے، اور پھر امریکہ کے اشاروں پر ناچتے ہوئے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا۔ سوشل میڈیا پر وہ کلپ چل رہے ہیں حسن نصر اللہ کے، جس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح عمران خان نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا امریکہ کو، اسی طرح حسن نصر اللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی، اور دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا۔ تو جو مین سٹریم میڈیا، اس میں یہ کچھ نہیں آ رہا۔ میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو تلخ لگے، لیکن اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ہر جو پاکستان کی جو اکائی ہے طاقت کی، اس کو اپنا جو رویہ ہے یا اپنی طاقت، اس کو بیلنس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ بندوق اگر فوج چلائے ان لوگوں پر جو ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، تو پوری قوم ان کے ساتھ ہے، لیکن اگر یہ بندوق چلے گی سیاسی جماعتوں، سیاسی ورکرز کے خلاف، اور یہ جھوٹی بات کے ساتھ کہ یہ غدار ہے، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، اور یہ انہوں نے اور 9 مئی کا ایک ڈرامہ بنا کے، تو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ 8 فروری کو وہ ریجیکٹ ہوا۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر میری کو باتیں تلخ ہیں، لیکن سچ یہی ہے، سچ بولنا پڑے گا۔ اگر اس ملک کو مسائل سے نکالنا ہے تو سچ کو ماننا پڑے گا۔ بہت عزت اور تکریم تھی پاکستان آرمی کی لوگوں کے دلوں میں، ابھی بھی ہے، لیکن کم ہوتی جا رہی ہے، ایکسپوز ہو گئی ہے ہر چیز۔ 9 مئی کا ڈرامہ ایکسپوز ہو گیا، اور یہ جو میڈیا کو کالے کرتے ہیں، کبھی فلاں ادارے سے کال آ رہی ہے، کبھی پورا ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے سب کے۔ آپ کسی کو مجبور کریں، اٹھا کے لے جائیں، مارے پیٹے، اس کا نام وہ کہیں کہ وہ نہ لے کسی کا، وہ نہ بھی لے تو بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ درخواست ہے آپ سے یوں ہاتھ جوڑ کے طاقتور لوگوں سے کہ خدا کے لیے اس ملک کو دیکھے۔ جو کچھ کل پنڈی میں ہوا، اب پی ٹی آئی نے فیصل آباد، ملتان اور میاں والی میں 2 تاریخ کو احتجاج کی کال دی ہے، تو نہ ہونے دیں ایسا۔ بیٹھ کر بات کر کے ملک میں نئے انتخابات کرا لیں۔ مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کو ایک غیر جانبدار حکومت کے ذریعے، کیونکہ یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں، راجہ سلطان سکندر کی موجودگی میں الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر انہوں نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو کل ان کی بھی ڈیمانڈ آ سکتی ہے کہ آپ بھی یہاں سے جائیں، آپ کو بھی ہم قبول نہیں کرتے۔ تو وہ بڑا ایک کیٹاسٹرافک سچویشن ہوگی پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کو بالکل آمنے سامنے آنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی عوام کو وہ درجہ دے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ ان کی سیاسی افیلیشن کیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔